السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامیر کی تیسری قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 20 سے شروع کریں گے۔ ہم حیران ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، اور اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو فضیلت دینے سے انکار کر دیتے ہیں، ان کو دکھ دیتے ہیں، ان کے اس فعل کو کفر قرار دیتے ہیں۔ کیا کفر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے قائم کرنے کا نام ہے؟ کیا بے دینی آپ کے حقیقی درجے کے اقرار کا نام ہے؟ کیا ارتداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو کہتے ہیں؟ اگر یہی کفر ہے، اگر یہی بے دینی ہے، اگر یہی ارتداد ہے، تو خدا کی قسم ہم اس کفر کو لوگوں کے ایمان سے اور اس بے دینی کو لوگوں کی دینداری سے اور اس ارتداد کو لوگوں کے ثبات سے 1000 درجہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور اپنے آقا اور سردار حضرت مرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نوا ہو کر بلا خوف ملامت اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بعد از خدا بے عشق محمد محمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم۔ سب کو آخر ایک دن مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے اور اسی کے ساتھ معاملہ پڑھنا ہے۔ پھر ہم لوگوں سے کیوں ڈریں کہ لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں اور اسی سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اور ادب ہمارے دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اگر دنیا کی ساری عزتیں اور دنیا کے سارے تعلقات اور دنیا کے تمام آرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیں چھوڑنے پڑیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حد تک ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم دوسرے نبیوں کی حد تک نہیں کرتے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت قدسیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق باللہ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کبھی بھی مان نہیں سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کسی اور نبی سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیار تھا۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم سے زیادہ قابل سزا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ہم آنکھیں رکھتے ہوئے اس بات کو کس طرح باور کر لیں کہ عرب کے لوگ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہیں کہ اے او طرق فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94۔ یعنی ہم تجھے نہیں مانیں گے جب تک کہ تو آسمان پر نہ چڑھ جائے، اور ہم تیرے آسمان پر چڑھنے کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو کوئی کتاب بھی آسمان پر سے نہ لائے جسے ہم پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے کہ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94۔ ان سے کہہ دے کہ میرا رب ہر کمزوری سے پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر رسول ہوں۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ آسمان پر اٹھا کر لے جائے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال آئے تو انسانیت کو آسمان پر چڑھنے کے مخالف بتایا جائے، لیکن جب مسیح علیہ السلام کا سوال آئے تو بلا ضرورت ان کو آسمان پر لے جائے۔ کیا اس سے یہ نتیجہ نہ نکلے گا کہ مسیح علیہ السلام آدمی نہیں تھے بلکہ خدا تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یا پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل تھے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارے تھے، مگر جب کہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں، تو پھر کس طرح عقل باور کر سکتی ہے کہ آپ تو آسمان پر نہ جائیں بلکہ اسی زمین پر فوت ہوں اور زمین کے نیچے دفن ہوں، لیکن مسیح علیہ السلام آسمان پر چلے جائیں اور ہزاروں سال تک زندہ رہیں؟ پھر یہ سوال صرف غیرت ہی کا نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا بھی سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي،
اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو میری اطاعت کے سوا ان کو کوئی چارہ نہ تھا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو پھر آپ کا یہ قول نعوذ باللہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لو کانا کہہ کر اور موسیٰ کے ساتھ عیسیٰ کو ملا کر دونوں نبیوں کی وفات کی خبر دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کس طرح کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کہلا کر یہ یقین رکھ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور اگر وہ زندہ ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر حرف آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو وفات یافتہ قرار دیتے ہیں۔